الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. ہم نے یہ بات کی تھی کہ حکم کا لغوی مطلب منع کرنا ہے اور اصطلاحی مطلب ہے کہ حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. تو اب خطاب اور جو لغوی معنی ہے جو کہ منع ہے دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی چیز کے ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کے دو معنی کرتے ہیں. پہلا لغوی معنی بیان کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اصطلاحی معنی. پھر لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. جیسے مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زکوٰۃ کے ڈیفینیشن کرے تو آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ لغت میں طہارت اور صفائی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکال دیں. تو ابھی زکوٰۃ کی لغوی معنی کا جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے دونوں میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ تو دونوں میں تعلق ہے نا، کیونکہ جو آپ مال نکالتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے نکالتے ہیں یا مال کے صفائی کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مال سے صدقہ لے لے، ایسا صدقہ کہ آپ اس کے ذریعے صفائی کرنا چاہتے ہیں صحابہ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیا کرے. تو ابھی حکم کا لغوی مطلب تھا منع کرنا اور اصطلاحی مطلب ہے خطاب. تو دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو منع کا معنی ہے یہ حکم شرعی میں موجود ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے وہ تو یا ایجاب ہے، اللہ کوئی چیز واجب کر رہا ہے ہمارے اوپر، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر واجب کر رہا ہے تو یا تو ایجاب ہے اس میں، اور یا اس میں تحریم ہے، اللہ نے کوئی چیز حرام کیا ہے. تو وغیرہ من معنی المنع، اور ایجاب میں بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فعل واجب کرتا ہے جیسے نماز کو واجب کیا ہے، اور یا کوئی فعل کو حرام کرتے جیسے زنا کو حرام کیا، تو دونوں میں منع پائے جاتے. واجب میں کون سا منع پایا جاتا ہے؟ واجب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے سے منع کرتے کہ نماز نہ چھوڑو اور زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دینا اس کو ترک نہ کر دو کیونکہ ترک ممنوع ہے. اور حرام میں تو منع کا معنی واضح ہے. اس کے بعد یہ بات کرے گا کہ اصولیین اور فقہا کے درمیان یہ جو حکم شرعی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جو اصول فقہ کے علماء ہے وہ حکم شرعی کی الگ تعریف بیان کرتے ہیں اور فقہا الگ تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہر قوم کا اپنا اصطلاح ہوتا ہے. جیسے نحو کے علماء مبتدا اور خبر کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں، یا محکوم علیہ محکوم بھی کہتے ہیں، یا مسند الیہ اور مسند کہتے ہیں. لیکن منطق کے علماء مبتدا کو موضوع کہتے ہیں اور خبر کو محمول کہتے ہیں. تو اسی طرح فقہا حکم شرعی کی الگ تعریف کرتے ہیں اور اصولین الگ تعریف کرتے ہیں. اصولین کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حکم شرعی کا اطلاق آیات یا حدیث کے اوپر ہوتا ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، حکم شرعی کا جو اطلاق ہے وہ نفس خطاب پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اثر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو اثر آیات یا حدیث کی وجہ سے یعنی کسی حدیث کی وجہ سے جو وجوب سامنے آیا ہے، اس وجوب اس آیات کا اثر ہے، اس کا مقتضی ہے، تو اس مقتضی کے اوپر تو علماء کہتے ہیں کہ آیات کو ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے ہیں خطاب، بلکہ وہ جو وجوب ہے اس کو ہم حکم شرعی کہیں گے جو آیات یا حدیث کے نتیجے میں آئے ہیں. تو لہذا جو فقہا ہے وہ واجب اور مندوب اور محرم اور مکروہ اور مباح کو ہی حکم شرعی کہتے ہیں. تو وہ لوگ جب حکم شرعی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں مقتضی خطاب اللہ. حکم شرعی سے مراد اللہ تعالیٰ کے خطاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا مقتضی اور اثر ہے جو وجوب وغیرہ ہے. اور اصولین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کا خطاب ہے یہی حکم شرعی ہے، یہ جو آیات ہے اسی کو ہم حکم شرعی کہیں گے، وجوب کو حکم شرعی نہیں کہیں گے. رابعاً اقسام الحکم شرعی. حکم شرعی کی ابتدائی طور پر دو اقسام ہے، اور تکلیفی اور وضعی. تکلیفی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا پابند کر دیا ہے، اللہ مکلف ہے اور ہم مکلف ہے، اور نماز مکلف بھی ہی ہے. اور وضعی وہ چیزیں، وہ اسباب یا موانع جو اللہ تعالیٰ نے حکم تکلیفی کے لیے اسباب بنائے ہیں یا موانع بنائے ہیں.
تو یہ حکم وضعی حکم تکلیفی کے لیے خادم ہوتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ حکم وضعی مقدم ہے حکم تکلیفی کے اوپر۔ مثلا حکم تکلیفی یہ ہے کہ نماز واجب ہے، اور نماز تب واجب ہے جب ٹائم داخل ہو جائے، تو ٹائم کا دخول یہ وضعی حکم ہے، کیونکہ ایک سبب ہے نا، ٹائم کا دخول سبب ہے وجوب کے لیے۔ القسم الاول الحکم التکلیفی، حکم تکلیفی کے بارے میں بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تو تعریف میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ حکم تکلیفی میں اقتضاء ہوتا ہے اور تخییر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز طلب کرتا ہے یا کسی شے میں اختیار دیا ہے اللہ نے کہ کرو یا نہ کر دو، تو تخییر کے نیچے مباح اور اقتضاء کے نیچے 4 چیزیں محرم، مستحب، واجب اور مکروہ، یہ 4 چیزیں اقتضاء کے نیچے ہے۔ القسم الثانی الحکم الوضعی، اور حکم وضعی کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ مثلا اللہ تعالیٰ ایک چیز کو دوسرے کے لیے مانع بناتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حیض کو نماز سے مانع بنایا ہے، اور اسی طرح یا کسی چیز کو شرط بناتے ہیں دوسرے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نصاب کو شرط بنایا ہے وجوب الزکوٰۃ کے لیے۔ اس کے بعد بات کرتا ہے حقیقت الحکم التکلیفی، حکم تکلیفی کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ تو ہم نے کہا تھا کہ حکم شرعی کی یہی تعریف ہے، خطاب الشارع کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور مکلفین کے افعال کے متعلق ہے، اقتضاء کے ذریعے یا تخییر کے ذریعے۔ یہ حکم تکلیفی کی بھی تعریف ہے اور حکم شرعی کی بھی تعریف ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے الوضع نکالا ہے کیونکہ وہ تو پھر حکم وضعی ہے۔ اقتضاء طلب کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا تو فعل طلب کرتا ہے کہ کرو، اور یا ترک طلب کرتا ہے کہ نہ کر دو، اور طلب پھر یا جازم ہوگا اور یا غیر جازم ہوگا۔ تو اگر جازم ہوگا تو وہ فعل واجب ہے، اور اگر غیر جازم ہوگا تو وہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر ترک کے بارے میں جو طلب ہے وہ جازم ہوگا تو حرام ہے، اور اگر وہ غیر جازم ہوگا تو مکروہ ہے۔ پھر ایجاب اور ندب اور تحریم اور کراہت، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تخییر کس کو کہتے ہیں؟ تخییر الشارع للمکلف بین الفعل، کہ اللہ تعالیٰ فعل اور ترک کے درمیان اختیار دیتا ہے انسان کو کہ کرو یا نہ کر دو، یہ دونوں برابر ہے، اس کو مباح کہا جاتا ہے، اور یہ حکم تکلیفی کا 5واں قسم ہے۔ صیغ الواجب و اسالیبہ، واجب کی صیغے یعنی الفاظ الواجب اس کو کہا جاتا ہے، اور اسالیب یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے لیے کچھ صیغے ہیں، کچھ الفاظ ہے، انہی الفاظ سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ وللواجب صیغ متعددہ، واجب کی کئی صیغے ہیں اور 7 صیغے اس کے مشہور ہے: الفرض، الوجوب، الکتب، الامر، القضاء، العزیمہ، افعل۔ یعنی قرآن میں اگر فرض لفظ کسی فعل کے بارے میں وارد ہے تو وہ فعل واجب ہے۔ لفظ الفرض وما تصرف منہ، یعنی فرضہ یا فرضہ کی مشتقات، مثلا یفرض، فرض، نفرض، فرضنا، یہ جو مشتقات وغیرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض اور واجب ہے کہ میراث میں ان کو دیا جائے۔ دوسرا صیغہ وجوب کا لفظ یا اس کے مشتقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا جلس بین شعبها الاربعہ، جب خاون بیوی سے جماع کرتا ہے ثم جہدها فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہے۔ یہاں پر وجبہ کا لفظ آیا ہے تو پتہ چلا کہ غسل جو فعل ہے یہ واجب ہے۔ تیسرا صیغہ کتب یا کتب کے مشتقات آتے ہیں۔ کتبہ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے یا واجب کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ روزہ واجب ہے، جیسے پرانے لوگوں کے اوپر واجب تھا۔ چوتھا صیغہ امر کا لفظ آتا ہے یا امر کے جو مشتقات ہے۔ مثالہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کو ادا کرنا یہ واجب ہے کیونکہ یأمر کے الفاظ آئے ہیں۔ 5 نمبر قضاء کا لفظ آتے یا قضاء کے مشتقات۔ قضاء مصدر ہے، یعنی اس کا ماضی اگر آ جائے یا مضارع آ جائے وغیرہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح عزیمت کا لفظ جب آ جائے، عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، جیسے 5 اولو العزم ہے، اولو العزم من الرسل،
عزیمت والے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ نماز پڑھو، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں عزم الامور میں سے ہے، یعنی واجب ہے آپ کے اوپر۔ نماز بھی واجب ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صبر، ساری واجب ہے کیونکہ عزم کے الفاظ آئے ہیں۔ 7 نمبر صیغہ افعل، یعنی افعل جو صیغہ ہے اس کے وزن پر اگر کوئی لفظ آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ارکعوا رکوع بھی واجب ہے، اسجدوا سجدہ بھی واجب ہے، اعبدوا ربکم عبادت بھی واجب ہے، خیر کام بھی واجب ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص افعال کو مقدم کیا ہے اور عام فعل کو مؤخر کیا، وافعلوا الخیر، کیونکہ یہ سارے تو خیر کے کام ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ عطف العام علی الخاص، خاص کے اوپر عام عطف ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پر ارکعوا یہ افعال کا صیغہ ہے، تو اس سے بھی ہم وجوب نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اقسام الواجب بالاعتبارات، مختلف اعتبارات سے واجب کے اقسام۔ قسم الاصولیون الواجب باعتبارات متعددہ اہمها 4، 4 اعتبارات سے اصول فقہ کے علماء واجب کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ ذات الواجب کے اعتبار سے، وقت الواجب کے اعتبار سے، فاعل الواجب کے، تقدیر الواجب۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے صرف 2 اقسام کے بارے میں بات کی ہے، کہ واجب ذات کے اعتبار سے اور واجب وقت کے اعتبار سے۔ وفیما یأتی عرض اقسامہ باعتبار فاعلہ و تقدیرہ، اور فاعل کے اعتبار سے اور تقدیر کے اعتبار سے بھی ہم کلام کریں گے۔ الاعتبار الاول، پہلا اعتبار من حیث فاعلہ، فاعل کے اعتبار سے، یعنی واجب کا جو کرنے والا ہے نا، اس کے اعتبار سے۔ اس کے 2 قسمیں ہیں پھر، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی وہ واجب ہے جو اللہ تعالیٰ جس میں فاعل کے ذات کو دیکھتا ہے اور ہر شخص سے درخواست کرتا ہے، ہر شخص سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعل کرے۔ جیسے 5 نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہر شخص کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے نماز ہے، اگر گھر میں ایک شخص نماز پڑھے تو باقی لوگوں سے ساقط نہیں ہو سکتی ہے، سارے نماز پڑھیں گے۔ حج ہے، روزہ ہے۔ اور واجب عینی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یلزم کل شخص بعینہ، ہر شخص کے اوپر لازم ہے اور ان سے ساقط نہیں ہو سکتا یہ فعل۔ دوسرا واجب کفائی، جس کو فرض کفائی بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے جہاد ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کافروں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کیا ہو، کیونکہ پھر تو جہاد فرض کفایہ ہے، پھر تو جہاد فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ تب ہوتا ہے جب کافروں نے حملہ نہیں کیا اور آپ جا کے ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کے ملک میں، تب فرض کفایہ ہوتے ہیں۔ تو ما نظر فیہ شارع الی نفس الفعل، فرض کفایہ میں اللہ تعالیٰ فاعل کو نہیں دیکھتا بلکہ نفس الفعل کو دیکھتا ہے، اور فاعل کے کوئی تعین نہیں کرتا۔ جیسے جہاد ہے اور غسل المیت ہے، میت کو غسل دینا، کیونکہ میت کے غسل دینے میں بھی اگر چند لوگ شریک ہو جائے ایک بستی میں تو باقی سب سے یہ فریضہ ساقط ہے، سارے لوگوں کے اوپر تو فرض نہیں۔ اسی طرح دفن میں، اسی طرح جنازے کی جو نماز ہے، من غیر ان یتعین، اس کا حکم یہ ہے من غیر ان یتعین علی احد بعینہ واذا قام به من یکفی سقط عن الاخرین، کچھ لوگ اس فعل کو کرے تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ الاعتبار الثانی من حیث تقدیرہ وینقسم الی قسمین، تقدیر کے اعتبار سے واجب کی 2 قسمیں ہیں، مقدر اور غیر مقدر۔ تو واجب مقدر وہ ہے جس کے لیے شریعت نے کوئی معلوم مقدار معین کیا ہے، زمانے کے اعتبار سے یا عدد کے اعتبار سے۔ مثلا نماز ہے، فکل صلاۃ من الصلوات الخمس قدر لها الشارع وقتا، 5 نمازوں کے لیے شریعت نے ایک وقت معین کیا ہے، ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عدد الرکعات بھی معلوم ہے۔ واجب مقدر کا کیا حکم ہے؟ یجب الاتیان به کما قدرہ الشارع، جیسے شریعت نے مقدر کیا، شریعت نے رکعات کی تعین کی ہے، جس طریقے سے شریعت نے اس کو اندازہ کیا اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا واجب غیر مقدر ہے، واجب غیر مقدر میں یہ ہے کہ شریعت کوئی فعل واجب کرتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی معین مقدار معین نہیں کرتا بلکہ مطلقاً حکم دیتا ہے۔ جیسے رکوع میں اطمینان، اور خاوند اگر
خرچہ کرتا ہے اپنی بیوی پر تو یہ بھی واجب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تعین نہیں کہ کتنا خرچہ کرے گا، بلکہ عرف کو دیکھے گا۔ تو اس کا حکم یہ کیا ہے واجب غیر معین کا؟ تو یجب الاتیان بادنی ما یتحقق به اسم الواجب وما زاد علیہ فهو نفل، یعنی عرف کو دیکھنا چاہے اور کم از کم مقدار میں اس کو ادا کرنا چاہیے جس پر واجب کی اسم کا اطلاق کا متحقق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اثر الزائد علی المقدار المجزی فی الواجب، ذکر ابن قدامہ مسئلۃ الزیادہ علی الواجب الذی لا یتقید بحد، یعنی شریعت نے ایک فعل کو واجب کیا ہے تو آپ اقل مقدار میں اس کو کریں گے، لیکن اس کے اوپر اگر زیادت کریں گے تو اس زیادت کا کیا حکم ہے؟ وذکر فیہ اختلاف الاصحاب بین الندب والوجوب واختار القول بالندب وقد اثمر الخلاف في حکم الزائد على مقدار المجزی فی الواجب خلافا في بعض المسائل الفقہیہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو واجب اثر الزائد على المقدار المجزی فی الواجب، واجب میں جو کافی مقدار ہے اس پر اگر آپ زیادت کرتے تو زیادت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ زیادت واجب ہے یا مندوب ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زیادت واجب ہے، اور دوسرا ہے کہ زیادت صرف مستحب ہے، اور اختلاف کا جو ثمرہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض فقہی مسائل میں اسی اختلاف کے نتیجے میں بعض فقہی مسائل میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسح المتوضی رأسہ کلہ مع القول بأن الفرض هو مسح قدر الناسیہ، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا وضو کرنے والا شخص پورے سر پر مسح کرے گا، کیونکہ فرض تو صرف یہ ہے نا کہ آپ توڑے سر پر ایک بعض رأس پر مسح کرے۔ فعلی القول بأن المجزی فی مسح الرأس و قدر الناسیہ، پیشانی کے مقدار سر پر مسح کرنا کافی ہے، یہ کچھ علماء کا قول ہے۔ فإن حکم مسح باقی الرأس مبنی علی فی حکم زائد علی القدر الواجب، تو جو علماء کہتے ہیں کہ جو زائد مقدار ہے وہ پھر جو باقی سر ہے اس پر مسح کرنا پھر واجب نہیں ہوگا، جو علماء کہتے ہیں کہ زائد مقدار کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہوتا، اور جو علماء کہتے ہیں کہ یہ زائد واجب ہے تو پھر کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ومن رأى ان زیادت علی الواجب واجب فذهب الى ان مسح الكل واجب بمعنى انه يثاب عليه ثواب الواجب، واجب کا ثواب ملے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔